بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ پہچان بڑے بڑے لوگوں سے نہیں بلکہ وقت پر ساتھ دینے والوں سے ہونی چاہیے۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے والے غلام ہوتے ہیں، اجر و ثواب کی خاطر عبادت کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، جبکہ محبت اور الفت کے شوق میں عبادت کرنے والے ہی اللہ کے سچے اور حقیقی بندے ہیں۔ جب کبھی دو خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی سوال کا جواب نہ آ رہا ہو تو خاموش رہو، ممکن ہے تمہارے جواب کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ان لوگوں سے بچ کر رہو جو علماء کی تحریریں توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ مجذوب کی کیفیت جاہل نہیں علم ہے۔ نفس کی پیروی چھوڑ دو اور اس کی طرف اپنا رخ پھیرو جو سچا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ جو شخص اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرے اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہوتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوتی ہو۔ ابن العربی کہتے ہیں، جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے اعمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ ابن العربی کہتے ہیں، جب وہ تجھے نہ دے تو یہی اس کی عطا ہے، اور جب وہ تجھے عطا کرے تو یہ اس کا نہ دینا ہے، تو لینے سے نہ لینا بہتر ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دل کے باغ کو سیراب کرتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکوں کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں لیکن وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ تو جوتے کی نوک پر رکھنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ سازشیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی تدبیر بہت بڑی ہے، جب کاری ضرب اس کی طرف سے پڑے گی تو نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے۔ اس دور میں انسانوں کے آپس کے رشتوں کی بنیاد مفادات میں ہے۔ ہم اسی سے رابطہ رکھتے ہیں جس سے کوئی مفاد ہو، اسی وجہ سے معاشرہ اتنا گر چکا ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس شخص کی آخرت کے بارے میں بھی سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ تہلکہ مچا دیتی ہے فرش آسمانی پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ
اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔